اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آؤ قرآن سیکھیں میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ آج ہم پڑھیں گے الف مدہ کے بارے میں۔ مدہ کے معنی ہیں کھینچنا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ الف کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یعنی زبر، زیر پیش یا کچھ بھی ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، لیکن خالی الف وہ الف ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو اور الف ساتھ میں خالی ہو تو وہ الف مدہ ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ با الف زبر با، تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے ادا نہیں کریں گے با الف زبر با، ایسے ادا نہیں ہوگا، اس کو لازمی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ کیسے؟ با الف زبر با، اور یہ میں مقدار کا اندازہ لگانا آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسے با الف زبر با، اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہوں تو بھی ہم اس کو یہی پڑھیں گے، با الف زبر با با، اس طرح ہی پڑھا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تختی نمبر 7 میں جو ہے وہ ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ مطلب کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو الف مدہ میں اور کھڑا زبر کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کہ آخر میں الف آ رہا ہو تو وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو یعنی کہ اس پر جزم کا سائن ہو تو اس کو الف مدہ کو ہم 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو الف مدہ میں جو ہے وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کہ ہم نے الف مدہ سے پہلے والا حرف دیکھنا ہے، لیکن الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ہم نے یعنی الف مدہ کے بعد والا حرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر با 2 زبر بن۔ اب یہاں پر اگر وقف آ گیا، یہاں پر اگر ہم ٹھہر رہے ہیں تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، یہ ہجے کا طریقہ ہے۔ سا شا صا دا تا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا آ یا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے آپ کو ہجے کر کے بھی بتا دیا ہے اور رواں بھی سکھا دیا ہے۔ اب پڑھیں گے الفاظ کی مشق۔ حمزہ زیر ای، زال الف زبر دا، اذا۔ بھی یہاں پر دیکھیں میں نے پڑھا ہے اذا، یعنی کہ زال کے بعد جو ہے الف ہے، تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ الف خالی سے پہلے اگر زبر ہوگا تو ہم اس کو الف مدہ یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں با زبر با، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا۔ اب یہاں پر دیکھیں
نون پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، اور ہا کے بعد جو ہے وہ خالی الف ہے اور ہا پر زبر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ بنا ہا، ٹھیک ہے، ایسے ہی تو زبر تو، ہا کھڑا زبر ہا، تو ہا، ہا الف زبر ہا، تو ہا ہا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اس کے آگے والا ضاد پیش دو، ہا کھڑا زبر ہا، دو ہا، ہا الف زبر ہا، دو ہا ہا، حمزہ زبر آ، خا الف زبر خا، اخا، نون الف زبر نا، اخانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متعن۔ یہاں پر دیکھیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جہاں پر تنوین ہو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، صاد زبر سا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، رواں اذا، بناہا، طحاہا۔ یہاں پر ح اور ہا، اس کی آواز میں آپ کو فرق رکھنا ہے۔ ضحاہا، اخانا، مالا، نارا، متاعا، سراجا، صوابا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم واو مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز سمجھ میں آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔